लम्स से जुनून। राइटर है जोया अलीशा। एपिसोड नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। माजिन, रोमियो बेटा, तू कहाँ है? तेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब, जल्दी से घर आ ताकि हम इनको हॉस्पिटल लेकर जा सकें। रोमियो की माँ रोमियो को फोन करके उसके बाबा को हॉस्पिटल ले जाने का बोल रहे थे। अम्मी, मैं बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। मुझे ताया जान ने मुझे घर का सामान लेने के लिए मार्केट भेजा है। और रोमियो बेटा, जल्दी आ, तेरे बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और तुझे पता है कि तेरे सिवा मैं किसको बोलूं? सब लोग अपने कामों में बहुत मसरूफ है। इनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। रोमियो की माँ रोते हुए अपने बेटे को जल्दी घर आने का कह रही थी। फोन बंद करके रोमियो की माँ भागती हुई अपने बड़ी जिठानी के पास गई, जो महक की माँ थी। भांजी, भाभी जान, रोमियो के बाबा की तबीयत बहुत खराब है। प्लीज आप भाई साहब से बोलें कि वो रोमियो के बाबा को हॉस्पिटल ले चले। इनकी तो खुद तबीयत ठीक नहीं है। वो बीपी की दवा खाकर फिलहाल आराम कर रहे हैं। जब उठेंगे तो बता दूंगी। तो भाभी प्लीज आप आसिम को भेज दें, वो हमें हॉस्पिटल तक छोड़ दे। इससे आगे मैं सब देख लूंगी। आसिम रोमियो के बड़े ताए के बेटे का नाम था, जो महक का छोटा भाई था। नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मेरा बच्चा अभी अभी तो कॉलेज से वापस आया और वो तो नहीं जा सकता, बहुत थका है। वो बोल भी रहा था कि उसके सर में बहुत दर्द है। तो भाभी सीधा सीधा बोले ना कि आप लोगों ने हमारी मदद करनी ही नहीं है। आप रोमियो के पापा को हॉस्पिटल हमारे साथ लेकर जाना ही नहीं चाहते। कुछ तो खुदादर्शी करे भाभी। आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी किया हमारे साथ, हमने कभी उफ तक नहीं किया। कभी अपने साथ हुई नाइंसाफी को आपसे गिला शिकवा नहीं किया। मगर आज सिर्फ आपसे थोड़ी सी मदद ही तो मांग रही हूँ कि मेरे शौहर को हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। अपने औकात और हद याद रखो। और जब कह दिया है कि तुम्हारे भाई साहब उठेंगे तो बोल दूंगी कि तुम्हारे शौहर को हॉस्पिटल पहुंचा दे, तो फिर इतनी जबान दराजी करने की जरूरत नहीं है। भाभी, मैंने आज तक आपसे कभी जरा जबान दराजी नहीं की। आज भी मैं आपसे जबान दराजी नहीं कर रही। ये तो मेरे अंदर का दुख है, जो कड़वे अल्फाज बनकर मेरे मुंह से बाहर आ गया। मैं इसकी माजरत करती हूँ। प्लीज आप भाई साहब को उठा दें। रोमियो के पापा के सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मी, क्या कर रही हैं आप? क्यों इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर आप खुद की तौहीन करवा रही हैं? रोमियो जो मार्केट से अपने ताया जान का सामान लेकर अपनी ताई जान को पकड़ाने के लिए आया था, वहां पर अपनी माँ को हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए देखकर इसका खून खौल उठा था। हाँ हाँ, तुम्हारा गैरतमंद बेटा आ गया है। अब तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चली जाओ। रोमियो की ताई ने रोमियो को देखते ही तंज का तीर रोमियो के सीने में घोंपा। ताई जान, कभी कोई मौका खाली भी जाने दिया करे। कभी तो अपनी ये तंज मारने वाली आदत छोड़कर खुदा का खौफ करते हुए चुप हो जाया करे। रोमियो ने आज पहली बार ऊंची आवाज में अपनी ताई से बात की थी। रोमियो की ताई ने ऊंची आवाज में छाती पर हाथ मारते हुए जाहिल औरतों की तरह रोना शुरू कर दिया था। इसकी आवाज सुनकर इनका बेटा आसिम और रोमियो का ताया दोनों ही रूम से बाहर आ गए। और महक भी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? बोलती हुई भागकर अपनी माँ के पास आ गई। ये देखो मेरे साथ रोमियो किस तरह से बदतमीजी के साथ बात कर रहा था। बस यही इज्जत रह गई इस घर में मेरी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के साथ बदतमीजी से बात करने की? आसिम ने रोमियो को कॉलर से पकड़ते हुए कहा। मैंने ताई जान से कोई बदतमीजी नहीं की। जो हकीकत है वही बोली। अगर ताई जान को बदतमीजी लगी है तो वो ताई जान की मर्जी है। रोमियो, तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मेरी माँ से जबान दराजी करे? महक चीखती हुई रोमियो के पास आई और रोमियो की आंखों में आंखें डालकर बोली। रोमियो को आसिम के कॉलर पकड़कर लड़ने से कहीं ज्यादा दुख महक की इस आवाज से हुआ था। महक को अच्छी तरह से पता था कि रोमियो ने कभी भी इसके माँ बाप से बदतमीजी नहीं की और महक की वजह से वो ताई जान के बहुत सारे जुल्म चुपचाप बर्दाश्त कर लेता था। मगर आज महक ने ये बोलकर रोमियो के दिल में एक नश्तर चुबो दिया था। रोमियो हैरत से महक की तरफ देख रहा था। रोमियो, दफा हो जाओ मेरे घर से और दोबारा मेरे घर में कदम मत रख। अगर तुम मेरी बीवी की इज्जत नहीं कर सकते तो तुम मेरे भी कुछ नहीं लगते हो। दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी माँ को लेकर रोमियो को ताया रोमियो के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए बोल रहा था। और महक कितनी नागवारी के साथ रोमियो की तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो कि तुम इसी के लायक हो। आज इसके ताए के इस थप्पड़ और महक के अल्फाजों ने रोमियो के दिल के कई टुकड़े कर दिए थे। रोमियो अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़कर इनके घर से निकल गया था। यह अहद करके कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने ताया के घर में कदम नहीं रखेगा। और आज वो महक को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल कर जा रहा था। रोमियो अपने बाबा को अपनी माँ और बहन के साथ हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि इनको दिल का बहुत सीरियस अटैक हुआ है और वक्त पर ना लाने की वजह से इनकी मौत वाकई हो गई। रोमियो को ऐसे लग रहा था जैसे इसके सर से आसमान खींच लिया गया हो। आज रोमियो खुद को बेआसरा बेसहारा महसूस कर रहा था। वो इस कदर टूट गया था कि इसका दिल कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए, मगर अपनी माँ और बहन को रोते हुए देखकर रोमियो अपने दिल को पत्थर का बना लिया था। इसने अपनी आंख से एक आंसू भी जमीन पर गिरने नहीं दिया। रोमियो ने इस दिन दिल में ठान लिया था कि वो अपनी माँ का और बहन का सहारा बनेगा और आज के बाद वो कमजोर नहीं पड़ेगा। इस दिन के बाद रोमियो ने इतनी मेहनत की कि दिन रात एक कर दिया। रोमियो ने खुद को पुरसुकून
खुद पर सुकून के दरवाजे बंद कर लिए थे। जिंदा दिल रोमियो जो महक के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारना चाहता था, मगर इस पर जिम्मेदारियों का इस कदर बोझ पड़ गया था कि रोमियो सिर्फ एक काम करने वाली मशीन बनकर रह गया, और इसने अपने दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिए थे। इसे नफरत हो गई थी इस प्यार मोहब्बत की कहानियों से। हाल अहमद कैसा है? पहले से बेहतर है। रोमान शाह हॉस्पिटल में आया तो अहमद को देखने के लिए। रोमान शाह तकरीबन रोज सुबह शाम अहमद के पास हॉस्पिटल में चक्कर लगाता। इस वक्त वो बाहर खड़ा हुआ डॉक्टर शाहजेब, जो कि रोमान शाह और अहमद का बेस्ट फ्रेंड भी था, इससे अहमद का हाल चाल पूछ रहा था। क्या सूरत है? अहमद खुद से ठीक होने की कोशिश कर रहा है? रोमान शाह डॉक्टर शाहजेब से पूछ रहा था। हाँ, तुमने जो इसको लालच दिया, अब अहमद साहब इस लॉलीपॉप को पकड़े हुए खुद को ठीक करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। डॉक्टर शाहजेब हंसते हुए अहमद के हाथ पर ताली बजाकर बोला, यानी कि मेरी टेक्निक काम कर गई। रोमान शाह खुद को शाबाश दे रहा था। बच्चों, ये पता तो चलेगा ना कि जब अहमद ठीक हो जाएगा और फिर वो अरीशा की वापसी का मुतालबा करेगा और तुम इससे ये कहोगे कि तुमने तो सिर्फ उसे एक झूठा लालच दिया था, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो इस कमीने का ठीक होना जरूरी है। यार क्या करें, हम तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रोमान शाह एक लंबी सांस लेते हुए बोला, चल आजा मेरे ऑफिस, तुझे कॉफी पिलाता हूँ। डॉक्टर शाहजेब रोमान शाह से बोल रहा था, मगर मुझे तो पहले अहमद से मिलना है। इससे तू नहीं मिल सकता, क्योंकि इस वक्त नवाब ज्यादा आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि उसे नींद की दवाई दी हुई है। हाँ, देख जरूर सकता है, आजा तुझे दिखा देता हूँ। रोमान शाह और डॉक्टर शाहजेब अहमद के रूम की तरफ चल पड़े। रोमान शाह ने बड़ी दुख भरी नजरों से बेड पर जर्द सी रंगत ली पड़े हुए अहमद को देखा। क्या हाल बना लिया इसने? रोमान शाह अहमद को देखकर बहुत अफसोस से बोल रहा। चल जा तू और ज्यादा परेशान न हो, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स पहले से बेहतर है। डॉक्टर शाहजेब रोमान शाह के कंधे को थपथपाते हुए उसे तसल्ली देकर अपने ऑफिस में लेकर आ गया। मिर्हा, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए बाद में बात करूंगा। भाई प्लीज मेरी बात सुन लेना, मुझे बहुत जरूरी बात करी। मिर्हा, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने कहा कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ एक दोस्त के साथ। मेरी प्यारी बहन, जल्दी से फोन को बंद करो, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। रोमान शाह डॉक्टर शाहजेब के पास से उठकर थोड़ा दूर विंडो के पास खड़ा होकर मिर्हा से फोन पर बात कर रहा था। मिर्हा कब से रोमान शाह को फोन कर रही थी, अब वो इसका फोन अटेंड करके इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। और दूर बैठा हुआ डॉक्टर शाहजेब अपनी ऑफिस चेयर पर ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स के ऊपर व्हाइट कलर का डॉक्टर वाला कोट पहने हुए, गले में स्टोन स्टेथोस्कोप डालकर अपनी सीट पर बैठे हुए अपने होठों में बॉल पेन को दबाए हुए मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर शाहजेब मिर्हा को बहुत पसंद करता था। डॉक्टर शाहजेब ने पहली बार मिर्हा को हॉस्पिटल में देखा था, जब रुमान शाह की अम्मी का बीपी शूट कर गया। इस वक्त रुमान शाह और मिर्हा अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में आए थे, जहाँ पर डॉक्टर शाहजेब भी रुमान शाह की माँ की अयादत के लिए पहुंचा। डॉक्टर शाहजेब को मिर्हा पहली नजर में बहुत अच्छी लगी। वो बहुत मासूम और नाजुक सी लड़की थी और अपने भाई को बहुत चाहती। जब कभी भी रुमान शाह की माँ बीमार होती या इनको चेकअप करना होता डॉक्टर मिर्हा हॉस्पिटल में, तो अक्सर मिर्हा हॉस्पिटल में इनके साथ हुआ करती थी, और घर पर जाता तब भी मिर्हा अपनी माँ के साथ ही होती थी। इसलिए अक्सर डॉक्टर शाहजेब की मिर्हा पर नजर पड़ती रहती थी। मिर्हा कभी भी खुद से डॉक्टर शाहजेब से बात नहीं करती थी, और डॉक्टर शाहजेब भी मिर्हा को बुलाते हुए हिचकिचाता था, क्योंकि रोमान शाह एक अलग मिजाज का बंदा था, जिसे यूं अपने घर की औरतों से खुलेआम अपने दोस्तों को मिलाना या खुद दोस्तों के घर की औरतों से मिलना ज्यादा पसंद नहीं था। डॉक्टर शाहजेब अपने यार की इस आदत से बखूबी वाकिफ था, इसलिए वो खुद भी अपनी हदूद और दायरे क्रॉस नहीं करता। मगर मिर्हा के लिए अपने दिल की पलटती हुई मोहब्बत को डॉक्टर शाहजेब नहीं रोक सका, और आहिस्ता आहिस्ता वो मोहब्बत अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही थी। इस वक्त भी वो मिर्हा के फोन आने पर ही मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर शाहजेब जानता था कि रुमान शाह अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इसकी बहन अक्सर इसे छोटी छोटी फरमाइशें करती रहती थी, जिनको पूरा करना रुमान शाह अपना अव्वल फर्ज समझता था। मगर इस वक्त वो शाहजेब का लिहाज करते हुए मिर्हा को फोन बंद करने का बोल रहा था। मगर बेचारा पिछले 15 मिनट से उसे समझा रहा था कि फोन बंद कर दे, मगर अब भी इसका फोन चल रहा था। आखिर में बेचारा रोमांशु अपनी बहन के आगे हार मानते उसे कह रहा था कि ठीक है मेरी माँ, मुझे लिस्ट भेज सेंड कर दो, मैं लेता आऊँगा जो भी बोलोगी, मगर अभी फ़ोन बंद कर दो। मेरा एक फ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। डॉक्टर शाहजेब मिर्हा के लिए काफ़ी सीरियस था। वो बहुत जल्द अपनी माँ बाप के हाथों मिर्हा के घर रिश्ता भेजने वाला था। डॉक्टर शाहजेब इसलिए भी टेंशन फ्री था कि उसे पता था कि रुमान शाह को इस रिश्ते से कोई खास एतराज़ नहीं होगा, सवाए उम्र को लेकर, क्योंकि रुमान शाह और डॉक्टर शाहजेब हम उम्र थे और मिर्हा इनसे तकरीबन 8 साल छोटी थी। मगर डॉक्टर शाहजेब को यकीन था कि रुमान शाह को समझा लेगा, बस इसी वजह से वो फिलहाल मिर्हा की पढ़ाई मुकम्मल होने तक चुप था। सॉरी डॉक्टर साहब, असल में घर से फ़ोन था तो सुनना बहुत ज़रूरी था। रुमान शाह माजरत करते हुए वापस सीट पर आकर बैठा, और आपस में दोनों गप्पे मारते हुए कॉफ़ी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। आज तकरीबन मलिक जुबैर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 15 दिन हो गए। अब वह पहले से बहुत बेहतर था, क्योंकि गोली इनके दिल को छूते हुए गुजरी थी, तो इसके लिए इनका आराम करना बहुत ज़रूरी था।
فی الحال انہوں نے آفس سے مکمل چھٹی لی ہوئی تھی، آفس کا زیادہ تر کام ان کی سیکرٹری ہی سنبھال رہا تھا، مگر آج رومان شاہ اور ملک زبیر والی ڈیل کی کچھ اہم فائلز تھیں جن کو رومان شاہ اور ملک زبیر نے آپس میں ڈسکس کرنی تھی، اس لیے ملک زبیر نے رومان شاہ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کر کے اسے اپنے گھر آنے کا کہا، کیونکہ اس وقت ملک مکمل بیڈ ریسٹ پر تھا تو وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ویسے تو رومان شاہ اس طرح کسی کے بھی گھر پر جا کر یوں آفس کے کام ڈسکس نہیں کرتا تھا، لیکن ملک کی اس حالت کو مد نظر رکھتے رومان شاہ نے اس کے گھر آنے کی حامی بھری تھی۔ رفت بیگم، آج میرا ایک اسپیشل گیسٹ آنے والا ہے تو پلیز آپ بہت اچھے سے ڈنر کا انتظام کروا دیں، کیونکہ جب وہ پارٹی میں آئے گا تب بھی وہ کھانا کھائے بنا ہی چلے گئے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج وہ ہمارے گھر سے ڈنر کر کے جائیں، میرے لیے وہ بہت خاص ہے، اس لیے آپ اپنی نگرانی میں ڈنر تیار کروائے گا۔ ملک زبیر اپنی بیگم رفت کو بول رہے تھے۔ جی جی آپ بے فکر رہے، میں اپنی نگرانی میں ڈنر تیار کرواؤں گی، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، فی الحال تو آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، تب تک میں جا کر سب تیاریں دیکھ لوں۔ رومان شاہ اور ملک زبیر جب پیپرز میں کچھ ڈیل کے مسائل ڈسکس کر رہے تھے، اس وقت دھڑ سے دروازہ کھلا اور میرا گروپ کے اندر داخل ہوئی، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پاپا کے روم میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ دھن آتے ہوئے روم کے اندر داخل ہوئی تھی، مگر سامنے بیٹھے ہوئے بندے پر نظر پڑتے ہوئے اپنی جگہ پر سٹل ہو کر رک گئے۔ سامنے کرسی پر رومان شاہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے اس وقت فل وائٹ کلر کا کرتا اور شلوار پہن رکھا تھا اور گلے میں بلیک کلر کا اسکالر۔ اس ظالم کی پرسنالٹی اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا اس کو ایک بار بھی تو دیکھے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ میرا بیچاری تو ویسے ہی پہلی ملاقات میں ہی اس پر فدا تھی، اسے یوں دیکھ کر وہیں پر کھڑی اسے دیکھی جا رہی تھی کہ ملک زبیر نے آواز دی تو وہ سکتے کی حالت سے واپس آئی۔ میرا بیٹا وہاں پر کیوں کھڑی ہو، آگے آؤ، کچھ کام تھا آپ کو؟ نہیں بابا، میں بعد میں آ جاؤں گی، کچھ خاص کام نہیں ہے، وہ اٹکتے اٹکتے صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی اور روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی اور روم کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے کتنی دیر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑی رہی۔ ہاں تو رومان شاہ بولو، ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ملک اور رومان شاہ آپس میں کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے، مگر باہر کھڑی میرب اور رومان شاہ کا نام پتہ چل گیا تھا۔ اچھا جی، تو اس بندے کا نام رومان شاہ ہے، سوٹ کرتا ہے اس بندے پر، اس کا نام جتنا ڈیشنگ، خود اتنا ہی ڈیشنگ نام رکھا ہوا ہے۔ میرب اپنے دماغ میں سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ رومان کو چھوڑیے، خالی شاہ ہی اس پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ شاہ تیار ہو جائے، میرب ملک آپ کی زندگی میں بہت جلد انٹری مارنے والی ہے۔ پسند آ گئے آپ میرب کو، اور جو چیز میرب ملک کو پسند ہوتی ہے اسے میرب اپنا بنا لیتی ہے۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتی ہوئی شرما کر اپنے ہونٹ کا نچلا کنارہ چباتے ہوئے روم میں آ گئی۔ ہائے اللہ میاں، یہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ میاں اگر تو دعائیں سنتا ہے تو اس بندے کو میری قسمت میں لکھ دے۔ میرب جب سے ہوش سنبھالا آج پہلی بار اس نے دعا کر کے اپنے رب سے کچھ مانگا تھا، کیونکہ میرب کو ہمیشہ ہر چیز تھالی میں سجی ہوئی ملی۔ میرب آج اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر اپنے رب سے رومان شاہ کو مانگ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ رومان شاہ کانٹوں سے بھرے ہوئے ایک جھاڑ کا نام ہے جسے مل کر نازک سے میرب ملک نے زخموں سے چور ہو جانا تھا۔ رومان شاہ کے جانے کے بعد میرب نے اپنے پاپا کے موبائل سے رومان شاہ کا نمبر نکال کر اپنے فون پر سینڈ کر کے اپنے پاپا کے فون سے واٹس ایپ چیٹ کلیئر کر دی۔ اب اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے رومان شاہ کا نمبر اپنے فون میں سیو کر رہے تھے، لگے ہاتھ میرب نے اپنے پاپا کے فون سے رومان شاہ کے واٹس ایپ ڈی پی پکچرز بھی اپنی طرف سینڈ کر لی تھی، جسے اب وہ اپنے فون میں نمبر سیو کرنے کے بعد وال پیپر پر لگا رہی تھی۔ الرحمان رومان شاہ کی پکچرز اپنے فون کی اسکرین پر لگاتے ہوئے اس پر اپنے لب رکھ کر اس کو محبت کا پہلا تحفہ پیش کیا۔ آئی لو یو شاہ، میرب آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میرب کو خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے لیے اس قدر پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو ہمیشہ خود کو کوئی چیز سمجھتی تھی، لاکھوں کالج میں ہزاروں لڑکے اس پر مرتے تھے، مگر میرب نے کبھی ان کو کانس تک نہیں ڈالا، اور آج وہ خود سے آگے بڑھ کر کسی لڑکے کو پرپوز کرنے والی تھی جو اس کی شان کے خلاف تھا۔ مگر یہ تو سچ ہے کہ بندہ اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر کبھی کبھی وہ کر گزرتا ہے جس کا کرنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ رومان بیٹا، کم سے کم ناشتہ تو ڈھنگ سے کر لیا کرو۔ امی جان پلیز، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، میں وہاں جا کر کچھ کھاؤں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ رومان شاہ اپنی ماں کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر چومتے ہوئے اب اپنی ماں کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ بیٹا، تمہارا اپنا آفس ہے، اپنا کاروبار ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں تم ٹائم ٹیبل کے اتنے پابند ہو کر جاتے ہو، جیسے کہ تمہیں جا کر کسی اور کی نوکری کرنی ہو اور تمہارا مالک ناراض ہو جائے گا تو تمہارے لیٹ آنے پر۔ میری پیاری امی جان، کام تو کام ہوتا ہے، پھر چاہے وہ اپنا ہو یا کہیں پر جا کر آپ کو نوکری کرنی ہو، جب تک انسان ٹائم کا پابند ہوتا ہے وہ زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بندہ اگر وقت کی قدر نہیں کرتا تو وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ بس رومان بیٹا، تم ہر بار مجھے اسی طرح دلیل دے کر چپ کروا دیتے ہو اور تم خود کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتے۔ میرے خیال سے اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے
تاکہ کوئی ایسی آ جائے تو تمہیں لگام ڈال کر تم سے زبردستی کر کے تمہارا خیال رکھے۔ اس دنیا میں ابھی ایسی کوئی پیدا نہیں ہوئی امی جان جو رومان شاہ کو لگام ڈال سکے۔ آپ کا بیٹا بے لگام گھوڑا ہے جو اپنی مرضی سے اپنے اصولوں پر جیتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا بے لگام گھوڑا ہے، مگر جب کوئی بہت پیار کرنے والی آ جائے گی تو وہ اس بے لگام گھوڑے کو اپنی محبت سے اپنی پیار کی لگام میں ڈالے گی۔ ہاں ہاں میری پیاری امی جان، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی اور کو لے کر آئیں؟ میری پیاری امی جان آپ خود ہی مجھے لگام ڈال دیں، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر میری پیاری امی جان مجھے لگام ڈال کر میری لگام کھینچیں گی۔ اور رہی کسی اور کی بات تو اتنی کسی اور میں اتنی ضرورت نہیں کہ وہ رومان شاہ کو لگام ڈال کر رکھ سکے۔ اور ان پیار محبت کے فضول چکروں میں آپ مجھے نہ ڈالیں، میرے پاس زندگی میں کرنے کے لیے ابھی اور بہت کچھ ہے۔ ابھی بہت سارے ایسے اچیومنٹ ہیں جو میں نے حاصل کرنی ہے۔ شادی ایک فضول کام ہے جس کے بعد انسان کسی کام کا نہیں رہتا، تو اس لیے آپ اپنے کامیاب بیٹے کو ناکام مت بنائیں۔ امی جان میری باتوں سے ناراض نہیں ہونا، پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ رومان شاہ یہ بول کر اپنی ماں کا ماتھا چوم کر اللہ حافظ بولتا ہوا گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رومان کی ماں اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھر کے سوچنے لگی کہ رومان شاہ تم کیا تھے اور کیا بن گئے؟ یہ تم نے اپنے اوپر کیسا خال چڑھا لیا ہے؟ تم تو وہ رہے ہی نہیں جو تم تھے۔ ماں ہوں اس لیے تمہارے دل کے اندر کے حالات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں۔ وہ گہری سوچ میں بیٹھی سوچتے ہوئے چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی۔ سر آپ سے کوئی میڈم ملنے کے لیے آئی۔ رومان شاہ جو بیٹھا ہوا فون پر ڈاکٹر شاہ زیب سے احمد کا حال چال دریافت کر رہا تھا، کیونکہ آج صبح وہ جلدی آفس آ گیا تھا۔ کیونکہ اس کی آج کوئی میٹنگ تھی اس لیے وہ ہاسپٹل احمد کو دیکھنے نہیں جا سکا، مگر اس کے دماغ میں مسلسل احمد ہی چل رہا تھا۔ واہ جی واہ کیا بات ہے، رومان شاہ سے کوئی میڈم ملنے کے لیے آئی ہیں۔ آج دن کس طرف سے نکلا ہے رومان شاہ؟ ڈاکٹر شاہ زیب جو فون پر رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور کی آواز سن رہا تھا، اب وہ ہنستے رومان شاہ کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ رومان شاہ کے نزدیک رہنے والے سبھی لوگوں کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ رومان شاہ کو لڑکیوں سے الرجی ہے، اور امیر لڑکیوں سے تو حد سے بھی زیادہ الرجی ہے۔ اس لیے رومان شاہ کو ملنے کسی لڑکی کا آنا ڈاکٹر شاہ زیب کو بہت کھٹک رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب کو پتا تھا کہ رومان شاہ تو ایسی کمپنیز کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرتا، پسند کرتا جن کی آنر کوئی لیڈی ہو، تو اس لیے باہر جو بھی میڈم آئی تھی وہ کون تھی اور رومان شاہ سے ملنے کیوں آئی تھی؟ شاہ زیب کو یہ جاننے کا بہت تجسس ہو رہا تھا۔ دلاور جو کوئی بھی ان سے جا کر بول دو کہ میں بہت بزی ہوں، میں نہیں مل سکتا۔ سر میں پہلے ہی ان سے ہی بول چکا ہوں کہ سر بزی ہو، اس وقت کسی سے نہیں ملے گی، مگر وہ بہت ضدی قسم کی لڑکی ہے۔ وہ بول رہی ہے کہ میں رومان شاہ سے ملے بنا نہیں جاؤں گی۔ رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور کو پتا تھا کہ رومان شاہ لیڈیز سے بہت کم ملتا ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر۔ یار مل لو بیچاری سے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی کام ہو۔ شاہ زیب جو فون پر ساری گفتگو سن رہا تھا اب وہ لقمہ دے رہا تھا رومان شاہ کو۔ تجھے بڑی تو جستجو ہو رہی ہے اس لڑکی کا نام سن کے، ایک کام کرتا ہوں تیری اس کے ساتھ میٹنگ کروا دیتا ہوں، رومان شاہ سڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں یار میں تو تمہارا بھلا سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو تو پسند آ گیا اور بیچارے تجھے پرپوز کرنے کے لیے آئی ہو۔ ڈاکٹر تو اپنا منہ بند کر اور میرے خیال سے تجھے جا کر اپنے مریضوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ فضول تنخواہ جو سیٹ پر بیٹھ کر تو کھا رہا ہے، میرے ساتھ گپے مارنے کے بجائے جا کر بہتر ہے اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کر۔ رومان شاہ فون بند کر دیا۔ دلاور تم یہاں پر کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اس لڑکی کو جا کر بولو کہ میں نہیں مل سکتا، تو مطلب نہیں مل سکتا؟ رومان شاہ کا غصے والا چہرہ دیکھ کر دلاور بیچارہ ڈرتے ڈرتے ہوئے 9 تو 11 ہو گیا۔ رومان شاہ کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں موندے ہوئے ماضی کی کچھ تلخ یادیں سوچ رہا تھا کہ دھار سے دروازہ رومان شاہ کے روم کا دروازہ کھلا اور میرب اندر داخل، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، ہائی پونی کیے، ہاتھ میں چھوٹا سا ہینڈ بیگ پکڑے ہوئے رومان شاہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ خوبصورت چہرے پر غصہ اسے اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ خوبصورت تو وہ اتنی تھی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے، مگر اس وقت میرب ملک کے مقابل میں رومان شاہ تھا جسے لڑکیوں کی خوبصورتی بالکل بھی اپنی طرف مائل نہیں کرتی، اور اوپر سے اس کا اتنا ماڈرن کپڑے پہن کر آنا رومان شاہ کو زہر لگ رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، آپ جو کوئی بھی ہے اس طرح سے میرے آفس میں آنے کا مطلب؟ رومان شاہ اپنی قہر برساتی ہوئی نظروں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مطلب ہے میں دیکھنے آئی ہوں کہ ایسے بھی آپ کیا بزی ہیں، میں بھی تو دیکھوں کون سا نیا پاکستان تیار کرے جو آپ مجھ سے مل نہیں سکتے۔ میرب کو پہلی بار کسی نے ملنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ میرب ملک زبیر کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس سے ملنے کو ترستے تھے۔ اوپر سے اس کا ایسی بھی شامیر کی بہن ہونا اس کے لیے بہت شہرت کا حامل تھا، مگر آج رومان شاہ کو سیوں نظر انداز کر کے واپس بھیجنا بہت برا لگا تھا، کیونکہ دلاور نے صاف صاف کہا تھا کہ اس نے میرب ملک کا نام رومان شاہ کو بتایا، مگر رومان شاہ کا پھر بھی یہی جواب ہے کہ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا، وہ بہت بزی ہے۔ میرب کو یہ سن کر آنکھ لگ گئی کہ رومان شاہ اس کا نام سن کر بھی اس سے ملنے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھو لڑکی، دفعہ ہو جاؤ میری آفس سے، اور مجھے اس طرح کی بدتمیزی بالکل بھی پسند نہیں، آئندہ میرے آفس میں اس طرح مت لے کر آنا۔ شاہ میر اتنے روڈ ہو کر مجھ سے بات کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ مجھے جانتے ہی نہ ہو؟ میری آپ سے
میری ملاقات ہو چکی ہے اور آپ اچھی طرح سے مجھے پہچانتے ہیں، مجھے پتا ہے، تو پھر اتنا روڈ ہو کر کیوں بات کر رہے ہیں؟ رومان شاہ کی اکڑ کے سامنے میرا اپنا لہجہ دھیما کر لیا، کیونکہ وہ تو رومان شاہ سے اپنے دل کی بات کرنے آئی، مگر یہاں پر تو ماحول ہی کچھ اور بن گیا۔ رومان شاہ نام ہے میرا، اور دوبارہ مجھے اسی نام سے بلانا سمجھی، مگر مجھے تو شاہ ہی اچھا لگتا ہے، اور میں آپ کو شاہ کہہ کر ہی بلاؤں گی، کیونکہ تمہارے باپ کا راج ہے تو تم مجھے میرے شارٹ نام سے بلاؤ گے۔ باپ کے راج کا تو پتہ نہیں، مگر میرا کے دل پر اس وقت آپ کا راج ضرور چل رہا ہے۔ پیار کرنے لگی ہے میرا باپ سے۔ وہ بڑے معصوم انداز سے اپنے پیار کا اظہار کر رہی تھی۔ بہت ہی بے شرم قسم کی لڑکی ہے، خدا کر یہ بکواس کرے، آپ کو برا لگا ہے تو میں کسی اور کو بھیج دیتی ہوں جو آپ کو یہ اگر بتا دے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ میرا اپنے مذاق کرتے ہوئے کہا، شٹ اپ، تم یہاں سے اپنی تعریف لے تشریف لے جاؤ، مجھے نہ تو تمہارے منہ سے بکواس سننی ہے اور نہ ہی کسی اور کے منہ سے، اور یہ پیار محبت کے قصے کسی اور کو جا کر سنانا۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، مگر شاہ میں تو آپ میں پوری طرح سے انٹرسٹڈ ہوں۔ شاہ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے نہ دن کو سکون ہے نہ راتوں کو چین، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں شاید ایسی لڑکی ہوں جو ہر کسی سے اس طرح سے کہتی پھرتی ہوں۔ شاہ قسم سے میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں۔ لڑکی شرم آنی چاہیے، اپنی عمر دیکھو، مجھ سے آدھی عمر کی اور اپنی باتیں سنو، اپنا نہیں تو کم سے کم اپنے گھر والوں کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ شاہ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ آج کے ماڈرن دور میں اگر ایک لڑکے کو پرپوز کرتی ہے تو اس میں بے شرمی والی کوئی بات بھی نہیں۔ ویری گڈ، میں تو یہ بھول ہی گیا کہ تم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہو وہاں پر اس طرح کے پرپوز نائٹ کلبوں میں ایک دوسرے کو روز کی جاتے ہیں۔ شاہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں سچ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ یہ ڈائلاگ کتنوں کو بولا ہے اور کتنوں کو پاگل بنایا۔ شاہ کس طرح کی باتیں کریں؟ آپ مجھے ایسا سمجھتے؟ میرم نام آنکھوں سے بولی۔ رومان شاہ کا یہ لیول نہیں کہ وہ تم جیسیوں کو سمجھے جو خود سے کسی مرد کے پاس آ کر اپنی محبت کی نمائش کرے۔ رومان شاہ نے میرب کو بڑی حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ شاہ آپ میری محبت کی توہین کر رہے ہیں۔ میرب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے۔ اگر دماغ لڑا کر غور سے سمجھو گی تو میں تمہاری بھی توہین کر رہا ہوں لڑکی۔ شاہ میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو میرے پیار پر یقین آ جائے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کر کے تم رومان شاہ کے دل میں جگہ بنا سکو، اس لیے اپنا ٹائم مجھ پر ضائع مت کرو۔ شاہ آپ اتنے سنگ دل کیوں ہیں؟ میرا روتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ لڑکی تم اتنی بے شرم کیوں ہو؟ شاہ اگر آپ مجھ سے نہیں ملے تو میں مر جاؤں گی، شوق سے مرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہ میں سچ میں مر کے دکھا دوں گی، میری بات کو دھمکی مت سمجھو۔ ہاں ہاں ہاں، وہ تنزیہ ہنستا ہوا اپنے ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر روم سے باہر چل دیا، اور اب میرا روتے ہوئے اپنے آنسو کو بڑی بے دردی کے ساتھ صاف کرتی ہوئی اس کے آفس سے بھاگتی ہوئی نکل کر نیچے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا کی اتنی توہین آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بیگم، کیا بات ہے آج کل ہماری بیٹی کی اور لڑائی جھگڑوں کی آواز کیوں نہیں کرتی آ رہی؟ میں الگ سے بیر اپنی بیٹی سے بیگم سے اپنی بیٹی میرب کا پوچھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کافی دنوں سے بہت چپ چپ ہے اور روم سے بھی بہت کم باہر آتی ہے۔ پوچھتی ہوں تو کچھ بتاتی بھی نہیں، اب تو پچھلے 5 دن سے یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی۔ اگر پوچھتی ہوں کہ یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی تو بولتی ہے کہ طبیعت خراب ہے، اگر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتی ہوں تو جاتی نہیں ہے۔ میری باتوں سے چڑ کر دروازہ اندر سے بند کر لیتی ہے۔ میں تو خود بھی میرب کے بیہیویئر کو لے کر بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں اس لڑکی کا۔ کبھی تو چیخ چیخ کا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے اور کبھی اتنی چپ ہو جاتی ہے کہ مجھے پریشانی ہونے لگتی ہے۔ رفت بیگم بہت ہی پریشانی سے ملک زبیر کو بتا رہی تھی، بیگم آپ ماں ہیں اس کی، اگر اسے کوئی پریشانی ہے تو جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ہماری بیٹی پریشان کیوں ہے۔ ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ مگر وہ اپنے منہ سے کچھ بولے تب نہ۔ آپ میرب کی دوستوں سے بات کریں، شاید ان کو پتا ہو یونیورسٹی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جس کی وجہ سے یونیورسٹی نہ جا رہی ہو۔ جی میں آج صبح اور سارا سے بات کرتی ہوں۔ میرب کب سے موبائل اسکرین پر رومان شاہ کی تصویر دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ شاہ کو آپ کیوں کرتے ہیں مجھ سے اتنی نفرت؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ شاہ ایک بار بتا کر تو دیکھیں۔ میرب اپنے اندر سے ہر کمی نکال کر خود کو آپ کے قابل بنا لے، وہ روتے ہوئے تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ شاہ کیسے بتاؤں آپ کو کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، کب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے۔ میرب کو تو خود بھی پتہ نہیں چلا، اور روتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تبھی میرب کے موبائل پر صبا کا نمبر جگمگانے لگا۔ صبا اور سارا کتنی بار اسے فون کر چکی تھی مگر میرب فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ابھی صبا نے کوئی 5ویں بار جب فون کیا تو میرب نے فون کال اٹھائی تھی۔ ہیلو میڈم، کہاں غائب ہو؟ نہ حال نہ چال کچھ بھی نہیں بتا رہی ہو، نہ کوئی میسج نہ کوئی وائس نہ کوئی کال، خیریت تو ہے؟ میڈم کن چکروں میں ہو؟ صبا نے فون آن ہوتے ہی سوال پہ سوال پھینکنے شروع کر دیے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے فون نہیں اٹھا رہی تھی۔
میرب نے بڑی اداسی بھری آواز سے صرف اتنا ہی کہا، میرب سچ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے تمہاری طبیعت خراب نہیں، کوئی اور مسئلہ لگ رہا ہے۔ کیا ہوا ہے اور تم یونی کیوں نہیں آ رہی؟ صبا کو سچ میں میرب کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ میرب جس انداز سے بات کر رہی تھی، میرب کا تو یہ انداز ہی نہیں تھا بات کرنے کا۔ وہ تو ہمیشہ تڑکتی بھڑکتی آواز سے بولتی تھی، مگر اس وقت تو وہ سالوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ میرب، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ صبا نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، سچ میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پلیز فون بند کر دو، میرے سر میں بہت درد ہے، مجھ سے بات نہیں ہو رہی۔ میرب اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے کان صرف رومان شاہ کی آواز سننا چاہتے تھے، اس کی آنکھیں صرف رومان شاہ کو دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ دشمن جان اس کا فون تک نہیں اٹھا رہا تھا۔ شاہ پلیز میرا فون اٹھائیں، پلیز ایک بار میری بات سنیں۔ میرب نے یہ میسج کو 15 بار رومان شاہ کو سینڈ کیا، مگر رومان شاہ کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا۔ شاید وہ میرب کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال چکا تھا۔ میرب کے روم کی صفائی کرنے کے لیے نوکرانی اندر آئی۔ پہلے تو میرب اس پر چیخ کر اسے واپس جانے کے لیے بولنے لگی، مگر پھر ایک دم سے اس کے دماغ میں خیال آیا۔ میرب نے اپنا رخ دوسری جانب موڑتے ہوئے اسے پوچھا کہ کیا اس کے پاس اس وقت فون ہے؟ جی بیوی جی، تم اپنا فون تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے کر روم سے باہر جاؤ، میرا فون کچھ پرابلم کر رہا ہے، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ جی بیوی جی، نوکرانی نے جلدی سے اپنا فون میرب کے حوالے کرتے ہوئے روم کا دروازہ بند کرتے اور خود باہر چلی گئی۔ اگر وہ رومان شاہ تھا تو یہ بھی میرب تھے، جسے جو چیز پسند آ جاتی اس کا پیچھا اتنی آسانی سے میرب کبھی نہیں چھوڑتی تھی، اور یہاں تو بات اس کی محبت کی تھی، تو کیسے اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ جائے؟ رومان شاہ سنڈے کے دن گھر پر موجود تھا، اور اس وقت تو اپنے بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا نیند کے مزے لوٹ رہا تھا، کیونکہ چھٹی والا دن ہی رومان شاہ کو سکون میسر ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو اس چھٹی والا دن بھی بہت مصروف گزرتا تھا، مگر آج کوئی خاص کام نہیں تھا تو وہ آرام سے سو رہا تھا۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی تو رومان شاہ نے ناگواری سے فون کی طرف دیکھا۔ فون اسکرین پر کوئی ان نون نمبر چیک وغیرہ۔ ہیلو، رومان شاہ اسپیکنگ۔ شاہ، آپ کی آواز تو میں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی، بس آپ کے دل پر ہی میری صدا اثر نہیں کر رہی۔ یہ میرب کی آواز تھی۔ رومان شاہ نے نیند کی خماری سے جاگتے ہوئے سیدھا ہو کر اپنا سر تکیے پر رکھا۔ رومان شاہ میرب کا نمبر تو بلیک لسٹ میں ڈال چکا تھا، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت فون پر میرب بھی ہو سکتی ہے۔ لڑکی، تمہیں کوئی شرم ہے یا تم نے سب بیچ کھائی ہے؟ میں نے تمہیں اتنا ذلیل کیا اور اپنے آفس سے نکال دیا، تمہارا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دی، اور تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اب تم یوں الگ الگ نمبروں سے مجھے فون کر کے خود کو میری نظروں میں اور گرا رہی ہو، یہ سب کر کے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ رومان شاہ ایک کانٹوں سے بھرا ہوا جھاڑ ہے، جس کے جتنا قریب آؤ گی اتنی ہی زخمی ہوگی، تو کیوں جان بوجھ کر خود کو زخمی کرنا چاہتی ہو؟ ایک مفلس سا مشورہ ہے، میرا پیچھا چھوڑ دو، تمہیں تمہارے ہی سٹینڈرڈز کے اپنے ہم عمر بہت اچھے لڑکے مل جائیں گے، تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ بچی ہو تم میرے سامنے، سمجھی؟ تو اس لیے پیار سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ گے تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تمہارا باپ ایک سلجھا ہوا انسان ہے، تو کیوں اپنے باپ کو عزت کو اس طرح اچھال رہی ہو؟ میری آواز سن رہی ہو؟ تم بہری ہو گئی ہو؟ سن رہی ہوں، چلو آپ نے کچھ بولا تو صحیح، آپ کی آواز مجھے سننے کو تو ملے، اس لیے چپ چاپ آپ کی باتیں سن رہی تھی۔ اف لڑکی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم سمجھانا فضول ہے۔ رومان شاہ فون بند کرنے لگا۔ شاہ پلیز فون مت بند کرنا، صرف ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد کبھی اگر آپ کو میرے پیار پر یقین نہیں آیا تو میں دوبارہ کبھی آپ کو فون نہیں کروں، یہ وعدہ ہے میرب ملک کا۔ وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس کی سسکیاں رومان شاہ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ لڑکی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، کیوں خود کی اتنی توہین کروا رہی ہو؟ آپ جتنی مرضی توہین کر لیں، میری میں برا نہیں مانوں گی شاہ، مگر شاہ پلیز ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں مان لوں گی۔ ٹھیک ہے، میرے آفس میں آ جاؤ، میں وہیں پر تمہارا ویٹ کروں گا، مگر یہ بات میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ تمہاری باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، مگر لڑکی ملنے کے بعد تم اپنے وعدے پر قائم رہنا، اور آج کے بعد نہ تو مجھے کال کرنا اور نہ ہی ملنے کے لیے بولنا، یہ میری طرف سے لاسٹ وارننگ ہے۔ تمہارا باپ ایک بہت شریف اور سلجھا ہوا انسان ہے، صرف اس کی وجہ سے میں تم سے ملنے کے لیے حامی بھری ہے، نہیں تو رومان شاہ کا یہ لیول نہیں کہ وہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ اپنی ملاقاتیں فکس کرتا پھرے۔ رومان شاہ کے کڑے ہوئے الفاظوں کو میرب نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر تیار ہونے لگی، کیونکہ رومان شاہ نے 1 گھنٹے میں اسے اپنے آفس بلایا تھا۔ میرب کے لیے تو یہی کافی تھا کہ رومان شاہ نے اسے ملنے کے لیے حامی بھری تھی۔ میرب نے جینس کی پینٹ کے ساتھ ایک خوبصورت ٹاپ نکالا اور اس پر لمبا گاؤن پہن کر کانوں میں پلین بالیاں پہنی اور ہائی ہیل کے ساتھ ہائی پونی کیے ہوئے آئینے میں خود کو نہار رہی تھی، ہونٹوں پر گہری لپسٹک لگائے ہوئے وہ کسی کا بھی دل نکالنے والی قاتل حسینہ لگ رہی تھی۔ اس وقت ہاتھوں میں بریسلیٹ پہن کر ہینڈ بیگ پہنے ہوئے آگے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دیکھتی ہوں شاہ، آج میرے حسن سے آپ کیسے بچتے ہیں۔ میرب کو اپنے حسن پر، اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا، اور آج وہ اپنے حسن سے اپنی طرف سے اپنے حسن کو بہت پالش کر کے جا رہی تھی۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ رومان شاہ اس کے حسن کے آگے نرم پڑ جائے گا،
मीरब जब ऑफिस में पहुंची तो रोमान शाह पहले से ऑफिस में मौजूद था। जी फरमाएं, क्या कहना चाहती हैं आप? रोमान शाह बिना टाइम वेस्ट के सीधा मुद्दे पर आ गया। शाह के बैठने के लिए भी नहीं बोलोगे? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी तरह के झूठे वहम में मुब्तला नहीं करना चाहता। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिसको तुम गलत रंग दे के मेरे लिए अजाब बन जाओ। शाह, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर से वही बकवास जो इतनी बार तुम मेरे साथ फोन पर कर चुकी हो। कुछ नया बोलने के लिए है तो बोलो। मैं यहाँ पर तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आई। शाह, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल तो करके देखें। आप जैसा कहेंगे मैं वैसी बन जाऊँ। आप जैसे रखेंगे मैं वैसे रह लूंगी। मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आई और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। रुमान शाह अपना फोन और गाड़ी की चाबी को उठाए हुए टेबल की दूसरी तरफ से होता हुआ बाहर निकलने लगा था कि मीरा भागती रुमान शाह के पीछे और दरवाजा खोलने से पहले इसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। शाह, आपको मेरी बात सुननी होगी। रुमान शाह नाम है मेरा, और मुझे इसी नाम से बुलाओ लड़की। नहीं, मैं आपको सिर्फ शाह ही बोलूँ। जब मेरा प्यार सबसे अलग है तो फिर मैं आपका नाम भी सबसे अलग अंदाज से लूंगी। आप क्यों मुझसे इतनी नफरत कर रहे हैं? आप मुझे समझने की कोशिश तो करें। मैं ऐसी वैसी गलत लड़की नहीं हूँ। मैं देख चुका हूँ तुम कैसी लड़की हो। रुमान शाह अपना हाथ छुड़ाते हुए नागवारी से उसकी हाथ पकड़ने वाली हरकत की तरफ इशारा करके बोला। शाह, मुझे सिर्फ आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। दिल में या बिस्तर पर? शाह, आपको शर्म नहीं आती एक लड़की से इस तरह की बात करते? शर्म, ये लफ्ज़ तुम जैसी अमीर जातियों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। शाह, किसी की मोहब्बत को इतना जलील नहीं करते कि इसकी मोहब्बत ही इसके लिए सजा बन जाए। रुमान शाह के लफ्जों के तीरों से जख्मी होकर रो रही थी। या आंसू की बिजलियां किसी और पर गिराना। रुमान शाह, वो चट्टान है जिस पर तुम्हारी इन अदाओं का कुछ भी असर नहीं होने वाला। शाह, अगर कुछ रह गया है तो वो भी बोल दो। आज कोई भी हसरत अपने दिल में बाकी मत रहने देना। इतना भी एटीट्यूड किस बात का है शाह? अगर आप खूबसूरत हैं तो मैं भी आपसे कम नहीं। अगर आप अमीर हैं तो मैं भी आपसे कम नहीं। तो फिर किस बात की इतनी अकड़ है शाह? एक चीज की कमी है, मैं गैरतमंद और तुम बेगैरत। शाह, बस कर दो, इतने ही तीर बरसाओ जितने मैं बर्दाश्त कर सकूं। रुमान शाह के अल्फाज मीरब से सुने नहीं जा रहे। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? सिर्फ आपका हाथ ही तो पकड़ा है। ऐसा कौन सा मैंने गुनाह कर दिया कि आपने मुझे बेगैरत होने का खिताब दे दिया? हाँ, मैं तो भूल गया तुम्हारा जो स्टेटस है वहां पर किसी का हाथ पकड़ना, किसी को गले लगाना या फिर किसी को मुंह लगाना बहुत मामूली सी बात है। तो मैं काम क्यों नहीं करती? चलो मेरे साथ एक रात गुजार कर आ जाओ। इसके बाद तुम्हारे इश्क की आग ठंडी पड़ जाएगी और फिर तुम आराम से किसी अच्छे अपने जैसे के साथ शादी कर लेना। चट्टा, अपनी बकवास बंद करो शाह। आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझा। मुझे बहुत अफसोस हुआ है जानकर कि आपकी नजरों में मेरी मोहब्बत की ये औकात है। लड़की अपनी हद में रहो, औकात की बात तो तुम कर रही हो। करो ही मत। रोमान शाह अपने मुंह पर थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर वो लड़की ना होती तो उस पर एक थप्पड़ के बदले न जाने कितने थप्पड़ अब तक वो उसके मुंह पर रसीद कर चुका होता। मगर इसकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि वो एक लड़की पर हाथ उठाता। मगर गुस्से से इसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। मेरा रोती हुआ ऑफिस से निकलकर अपने आंसू को अपनी हथेली की पूंछ से रगड़ते हुए साफ करके गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर को चीखते हुए घर चलने का कहा। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि एपिसोड नंबर 2 आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको एपिसोड नंबर 2 पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।